قرآن مجید کے اندر یہ ذکر ہے اس مشرکین مکہ کے اس عمل کا، اس واقعے کی بات نہیں کر رہا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے نا اور وہاں کوئی بھنور آ جائے، کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پھر اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، اور جیسے زمین پر آتے ہیں پھر سب کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، بتا دوں کہ رہنے دوں، بڑا مزیدار۔ اس کشتی میں جو ابھی ذکر ہو رہا ہے اکرمہ ابن ابی جہل کی، سارے کافر تھے، ایک بھی مسلمان نہیں تھا، اور کافروں کا طرز عمل یہ بتایا قرآن نے کہ جب یہ اس طرح کہیں بہت بڑی مصیبت میں پھنستے تو اس بڑی مصیبت، چاہے وہ کشتی کی ہو یا کسی طرح کو بہت بڑی، اس وقت صرف مخلص ہو کر، مخلصین لہ الدین، اس وقت خالصتاً ہر غیر کو چھوڑ کے صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ کون؟ کافر۔ کون؟ مشرک۔ جس وقت کسی پریشانی میں پھنس جاتے اور اللہ کے غیر کو چھوڑ کر یہ کافر کفر کی حالت میں، مشرک شرک کی حالت میں صرف اللہ کو پکارتے، اضطراب بھی ہوتا اور اللہ کو پکارتے، اللہ ان کافروں کی دعا قبول کر لیتے تھے۔ تو اس میں نکتہ کیا؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جو پروردگار کافروں کی ایسے وقت کی دعا کو قبول کر لیتا ہے کہ اضطراب بھی ہو اور اللہ کے سوا ہر ایک سے ہٹ کٹ گیا ہو، تو جب کوئی کلمہ پڑھنے والا غیر سے نکل کر صرف اللہ کو پکارے گا، اللہ ہی کو اپنا سہارا اور مددگار سمجھے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کی مدد کیوں نہیں کریں گے؟ تو یہ نکتہ تھا۔ خیر، اب جناب یہ کشتی سے اتر آئے، ادھر سے بیوی پہنچ گئی۔ بیوی نے کہا دیکھو بھائی تمہارے لیے میں امان لے کر آئی ہوں۔ امان دے دی مجھے؟ ہاں امان دے دیے، اور کہا اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، چلو۔ اب یہ اکرمہ جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس چلنے کے لیے روانہ ہو گئے اور اپنی بیوی کے ساتھ ہیں۔ راستے میں انہوں نے بیگم کے قریب آنے کا ارادہ کیا۔ بیگم نے کہا نہیں بھائی، ابھی میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو، پہلے حکم معلوم ہو اس کے بعد۔ کہا عجیب بات ہے، ایک شوہر کے پاس بیوی آنے سے منع کر رہی، یقیناً کوئی بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ پھر پہنچے نبی علیہ السلام کے پاس۔ اب آگے ذرا غور سے سنیں ان کلمات کو، دلوں کو تھام کے سن لیجیے گا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو، جو آپ کو پتہ لگ گیا کہ اکرمہ آ رہا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہے، کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا۔ ابو جہل کون؟ مسلمانوں، پوری دنیا میں، کائنات میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابو جہل، یہ میرا فرعون تھا اور یہ موسیٰ کے فرعون سے زیادہ شدید تھا، زیادہ سخت تھا۔ اتنے بڑے دشمن کا بیٹا آ رہا ہے، نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں سنیے، اور دلوں کو تھام کے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ فرمایا اکرمہ مومن ہو کر آ رہا ہے، لہٰذا اس کے کافر باپ کو برا مت کہنا، مردہ کو برا کہنے سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم تو جناب کتنے ہم میں سے ایسے ہیں کہ سسر کو گالی دیے بغیر پیٹ نہیں بھرتا، کھانا نہیں ہضم ہوتا، بیوی سے کوئی بات ہو جائے تو پھر باپ دادا تک پہنچتے ہیں سیدھا۔ ادھر تو ابو جہل کو برا کہنے سے منع کیا جا رہا ہے، کیوں؟ کہ مومن بیٹے کو تکلیف ہوگی، اور ہم اپنے قریبی رشتہ داروں میں جب آپس میں لڑتے ہیں تو سیدھا باپ دادا تک پہنچتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا بھی نہیں اس چیز سے جس کے بارے میں ہم باپ دادا کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے جی ہمارے معاشرے میں ایسا کہ نہیں؟ پھر سن لیجئے، اکرمہ مومن ہو کر آ رہا ہے، لہذا اس کے باپ ابو جہل کو برا مت کہنا۔ ہم تو مسلمان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ اخلاق ہوتے ہیں۔ خیر، اکرمہ آپ کے پاس آئے، نبی علیہ السلام کو اتنا شوق تھا، خوشی تھی، آپ آگے بڑھ کے ان استقبال کیا اور کیا فرمایا؟ اے مہاجر سوار، تیرا آنا مبارک ہو۔ اور آپ جا رہے تھے، آپ کی چادر مبارک بھی کپڑے سے جسم سے نیچے اتری۔ اے مہاجر سوار، تیرا آنا مبارک ہو۔ ہم تو سگے بھائی کا اس طرح استقبال نہ کریں، یہ دشمن کے بیٹے کا استقبال ہو رہا ہے۔ حضرت اکرمہ کی بیگم جو تھی ام حکیم، اس نقاب میں تھی، حدیث کے اندر نقاب کا لفظ ہے، نقاب میں تھی، اور نبی علیہ السلام سے حضرت اکرمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے سنا آپ نے مجھے اجازت دے دی ہے، امان دے دیے، معاف کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم نے سچ سنا ہے۔ پھر کہا مجھے کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟
نبی علیہ السلام نے پھر کلمے کی، توحید کی اور نیک اعمال کی، نماز کی، زکوٰۃ کی جب دعوت دی تو انہوں نے فوری طور پر کلمہ قبول کر لیا اور کہا کہ بے شک آپ خیر کی طرف بلانے والے ہیں۔ کلمہ پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے استغفار کریں، میرے بڑے گناہ ہیں، میں نے بڑی لڑائیاں آپ سے لڑی ہیں اور بڑا جنگ کیا ہے اور بڑا مال میں نے دین کے خلاف خرچ کیا ہے، آپ میری مغفرت کی دعا کریں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دوبارہ خاص طور سے دعا کی ان کی دلجوئی کے لیے، ورنہ اسلام لانے سے سب معاف ہو جاتا ہے۔ آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے پھر دعا کی۔ اس کے بعد جب یہ ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ قسم ہے اللہ رب العزت کی، جتنا خرچ میں نے خدا کے راستے میں روکنے کے لیے کیا تھا اتنا اب میں خدا کے راستے میں کروں گا، اور جتنی لڑائی میں نے کی اسلام کے خلاف اب میں اسی طریقے سے اتنی ہی لڑائیاں، اس سے دو چند لڑائیاں ڈبل، مال بھی ڈبل خرچ کروں گا اور ان سے زیادہ لڑائیاں بھی کافروں سے میں لڑوں گا، اور تیسری بات کہی، جہاں جہاں جا کے میں نے لوگوں کو اسلام سے روکا تھا وہاں جا کے اسلام کی دعوت دوں گا، یعنی پرانی زندگی کا مداوع یہ کروں گا۔ ایک اور صحابی بھی جب آگے واقعہ بھی آئے گا انشاءاللہ اگر وقت نے گنجائش دی تو، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تو یہی فرمایا کہ جتنا مال میں نے پہلے خرچ کیا اتنا خرچ کروں گا، اور جو میں پہلے اسلام کے خلاف محنت کرتا تھا اب وہ ساری محنتیں میں اسلام کے حق میں کفر کے خلاف کروں۔ یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے اگر ہم اس کو سمجھیں کہ پرانے گناہ اگر کسی کے ہوں تو وہ کیسے ان کو پھر ٹھیک کرے، معاملات کو ٹھیک کرے۔ تو میں نے پھر سوچا تو اللہ نے دل میں ڈالا کہ بھئی جتنا مال ہم رسموں میں، رواج میں، دکھاوے ریاکاری میں، فضول خرچی میں اور غلط جگہ اڑا چکے ہیں، اب اتنا ہی مال ہم دین میں لگائیں۔ کوئی گانے گاتا تھا وہ نعت پڑھنا شروع کر دے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، تو اس طریقے سے کوئی اگر شراب پیتا تھا وہ لوگوں کو پاک پانی، صاف پانی مہیا کرے۔ کسی نے اگر کسی کی عزت پہ ہاتھ اٹھایا تھا اب وہ آگے لوگوں کی شادیاں کروائے، جہیز کا انتظام کرے، بچیوں کے لیے نکاح کے انتظامات کروائے۔ تو سوچا کہ بھئی پہلے میں کیا کرتا رہا، میں کیا ایسا کروں کہ اس کا بدل ہو جائے، میرے معاملے ٹھیک ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام کا ایک طریقہ رہا، تو ہم بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں اگر کسی کے ساتھ ایسی کوئی بات ہو۔ تو بہرحال اس کے بعد اسلام لانے کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جہاد میں گزار دی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے لیے جو لشکر روانہ کیے تھے ان میں سے ایک لشکر کے سردار پھر یہ خود تھے، اور اجنادین کے جہاد میں یہ شہید ہوئے، اور جسم پر تیر اور تلوار کے 70 سے زیادہ زخم تھے، 70 سے زیادہ زخم تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد جب تلاوت قرآن کے لیے بیٹھا کرتے تو غشی پڑ جاتی، رو پڑتے، کہتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، ایسے روتے۔ اچھا، ان کا بڑا ایک عجیب واقعہ ہے۔ مکہ مکرمہ جب نبی علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں فتح مکہ کے لیے، اس وقت انہوں نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا۔ خود تو بھی مسلمان نہیں ہیں، مسلمان تو کئی دن کے بعد ہوئے، بیگم گئی اور وہ لے کر آئی اور پھر معاملات ہوئے۔ اس دن انہوں نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے، قاتل اور مقتول دونوں ہی جنت میں جائیں گے۔ کہ نبی علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع مل گئی کہ اکرمہ نے بہرحال مسلمان تو ہونا ہے، اور جب مسلمان ہونا ہے پچھلے معاف ہو جانے، تو یہ جو مقتول ہے یہ تو ابھی شہید ہو کے جنت میں پہنچ گئے، جو قاتل ہے ابھی وہ کافر بھی ہے، قاتل بھی ہے، لیکن جب بعد میں توبہ طائب ہو جائے گا تو سبھی کچھ معاف ہو جائے گا اور وہ بھی جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو یہی اشارہ تھا کہ اکرمہ فی الحال اگرچہ مسلمان نہیں لیکن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک شخص اور تھا، حبار ابن اسود، اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے، اولاد کی جان کے دشمنوں کو معاف کرنا اور مشکل کام ہے۔ ان کا کیا تھا؟ ان کو بھی حکم تھی، ان کے بارے میں بھی یہی حکم تھا کہ جہاں ملے قتل کر دو، اخذو پکڑو اور قتلو مار دو۔
اب یہ جانتے تو تھے اپنے کرتوت، ان کا عمل کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ زندگی بھر مسلمانوں کو تکلیفیں دیں، نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دیں، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ اور ایک بہت بڑی تکلیف کا سلسلہ کیا بنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے داماد تھے ان کا نام تھا ابو العاص۔ گزشتہ بیان میں میں غلطی سے عمر ابن عاص نام بول گیا ہوں، جو بیان تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، اس میں غلطی سے پہلے داماد کا نام عمر ابن عاص بول گیا، وہ تھے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو العاص ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کبھی ایسی زبان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوا کہ وہ جب اپنی بیوی کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کے لیے بھیجنے لگے، اب مکہ میں شور مچ گیا، لوگ آ گئے، راستہ روک لیا، اور ابھی اس طرح کا ہنگامہ چل رہا تھا، یہ جانا چاہ رہے تھے اور وہ روک رہے تھے۔ ابو العاص نے اپنے بھائی کنانہ کی ڈیوٹی لگائی تھی، جاؤ بھائی اپنی بھابھی کو باہر مدینہ کے باہر چھوڑ کر آؤ، آگے مسلمان ہیں وہ لے جائیں گے۔ ابھی جب یہ بات چیت چل رہی تھی، یہ جانا چاہ رہے تھے اور کافروں نے روکا ہوا تھا کہ اتنے بڑے دشمن کی بیٹی کو بھیج رہے ہو، اس کو تو روک کے ہم بڑا کچھ لے سکتے ہیں۔ تو اس وقت حبار ابن اسود نے کیا کیا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ حاملہ تھی، انہوں نے جب اس وقت جب اونٹنی پہ وار کیا نا، اونٹنی بت کی اور وہ نیچے گری۔ اب اتنی بلندی سے کوئی نیچے پتھریلی زمین پہ گرے تو پھر کیا ہوتا ہے، مس کیریج ہو گیا، اور معاملہ اس وقت رفع دفع ہوا۔ اور لوگوں نے کہا، مشرکین نے، کہ بھئی اگلے دن کسی وقت نا رات کو خاموشی سے لے جانا، ایسے دن دہاڑے نہ ہمارے دشمن کی بیٹی کو لے جاؤ، اس میں ہمیں زیادہ شرم آتی ہے۔ خیر اگلے وقت میں اب وہ روانہ ہوئیں، باہر مسلمان صحابہ موجود تھے، وہ ان کو مدینہ لے گئے۔ اب کتنے دن میں، 8 دن 10 دن میں پہنچے ہوں گے، کوئی دوائی دینے والا، کوئی ساتھ عورت ساتھ نہیں، کوئی خیال کرنے والا نہیں، مس کیریج ہوا ہوا ہو عورت کا، اور اس میں اس طرح مشقت بھرا سفر 8-10 دن کا مستقل ہو۔ اور مدینہ جب پہنچیں تو بہت زیادہ حالت خراب ہو چکی تھی۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی کو دین کے لیے بہت تکلیف دی گئی، اور پھر یہی زخم آپ کی شہادت یا وفات کا، شہادت کا ذریعہ بھی بنا۔ تو حبار ابن اسود کون ہوا؟ گستاخی اپنی جگہ اور بیٹی کا قاتل اپنی جگہ۔ اب یہ آ گئے اور آ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ ایک شخص نے دیکھ لیا اور وہ اٹھ گیا کہ کچھ میں تلوار ماروں، نبی علیہ السلام نے اس کو روک دیا اور آ کے کہا کہ میں تو کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بھی کلمہ پڑھا دیا اور یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ایک صاحب تھے وحشی ابن حرب، انہوں نے کن کو قتل کیا تھا جی بتائیں؟ جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں بھی یہی حکم تھا کہ جہاں ملیں ختم کر دو۔ نبی علیہ السلام کے پاس یہ آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کلمہ جو ہے وہ پڑھ لیا، اور نبی علیہ السلام نے ان سے پورا پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم نے میرے چچا کو کس طرح قتل کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قتل کی پوری داستان سنائی کہ میں نے کیا 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 اور کیسے کیسے کیا۔ آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وحشی کو فرمایا، وحشی میرے سامنے زیادہ نہ آیا کر، میرے سامنے مت آیا کر۔ چچا کی یاد آ جائے گی، میرے سامنے مت آئے گا۔ کلمہ قبول کر لیا، لیکن دل کے اندر ایک غم تھا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی نے تکلیف پہنچائی ہو، غم پہنچایا ہو نا، وہ سامنے آ جائے تو پرانی کیفیت کچھ یاد نکل آتی ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ فرمایا کہ وحشی سامنے نہ آئے گا۔ ان کو اس بات کا بڑا غم تھا، ان کے دل کے اندر ایک اس کی بڑی کیفیت تھی کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اس طرح سے جو فرمایا ہے، اور ان کے دل کی ایک طلب تھی، اور کہتے تھے کاش میں کوئی ایسا کام کروں جو مداوا ہو جائے، پچھلے کا بدلہ بن جائے کچھ۔ اور پھر انہوں نے کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ مسیلمہ ابن کذاب کو قتل کیا۔ وہ کون تھا؟ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس کو جہنم واصل کیا۔ وہ فرماتے تھے قتلت خیر الناس فی الجاہلیہ وقتلت شر الناس فی الاسلام۔ جب میں اپنے زمانے جاہلیت میں تھا تو میں نے خیر الناس، سب سے بہترین کو میں نے قتل کیا، یعنی حضرت حمزہ،
اور جب میں اسلام میں آ گیا اس وقت میں نے سب سے بدترین جو تھا، سب سے شریر جو تھا، اس کو قتل کیا، جہنم واصل کیا، یعنی مسیلمہ ابن کذاب۔ تو یہ پھر آگے نا عدلے کا بدلہ، کچھ نہ کچھ انسان کو فکر، ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے، اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا تو دل لبھانے کی بھی کوشش کیا کر لے۔ اچھا، انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک عجیب بات پوچھی تھی، کیا میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ کتنے گناہ کیے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا گناہ حضرت حمزہ کو صرف قتل ہی نہ کرنا بلکہ آنکھ، ناک، کان، جگر، پتہ نہیں کیا 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 ان کے ساتھ، کیا بنے گا میرا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جب سنا، اللہ تعالیٰ نے جواب اتار دیا، فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کر لیا، بہت گناہ گار ہو چکے، گناہ ان پہ سوار، وہ نیچے آ چکے، اتنے گناہ کر چکے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے مہربان، رحیم اور کریم ہے۔ اسی طرح ان لوگوں میں ایک تھا شخص کعب ابن زہیر، یہ نبی علیہ السلام کے خلاف اشعار، شاعر سے بڑے، اور شعر لکھا کرتے تھے، اور اس میں مذاق اڑانا، طعنے دینا اور اس قسم کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ فتح مکہ کے موقع پہ مکہ سے بھاگ گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ اپنے بھائی کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور پہلے یہ کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف اشعار لکھتے تھے شاعر، اسلام لانے کے بعد نعتیہ کلام لکھنا شروع کر دیا، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں اپنا مشہور قصیدہ لکھا۔ تو یہ ان کی ایک پھر وہی بات آ گئی کہ اپنی زندگی کے ٹریک کو اب ٹھیک کیا تو پچھلی چیزوں کو کیسے اب ہم نے ختم کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے۔ تو پھر یہ پہلے لکھتے تھے نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف، اور پھر لکھنے لگے نبی علیہ السلام کی شان میں۔ پھر ایک قصیدہ انہوں نے لکھا، پھر نبی علیہ السلام کو جو ہے پھر وہ آ کے سنایا، غالباً اس کا نام تھا بانت سعاد، یہ اشعار سے ان میں سے لفظ غالباً یہ نام تھا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب آئے سنایا، نبی علیہ السلام خوش ہوئے، اور آپ نے ان کو اپنی چادر ہدیہ کی، اور یہ چادر ان کے پاس زندگی بھر رہی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو کہا 10,000 درہم لے لو، نبی علیہ السلام کی چادر مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا میں نہیں دیتا، یہ میرے پاس ہی رہے گی، مجھے اتنی بڑی دولت نہیں چاہیے، یہ چادر سب سے بڑی دولت ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا، یہ چادر پھر ان کے ورثاء میں گئی۔ جب ورثاء میں چلی گئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے وارثوں کو 20,000 درہم کی بڑی رقم دی، اور کہا وہ نبی علیہ السلام کی چادر مجھے دے دو۔ وارثوں نے وہ چادر دے دی، 20,000 درہم رکھ لیے، اور وہ چادر جو ہے پھر اس کے بعد خلفاء میں بہت عرصے تک چلتی رہی۔ اس کے علاوہ ایک شخص تھا حارث بن طلاطل، یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت گستاخی کرتا تھا، بہت الٹا سیدھا بولتا رہتا تھا۔ تو فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور صاحب تھے عبداللہ بن زبارہ۔ عبداللہ بن زبارہ، ان کا معاملہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے جانی دشمن، ان کا جان، مال اور قوت اور زبان یہ سب مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی تھی۔ یہ آتش بیان قسم کے شاعر تھے، بڑے زبردست قسم کے شاعر، اور نبی علیہ السلام کے خلاف بہت باتیں ہوتی تھیں۔ اور انہوں نے جو ہے احد کے مشرکین کے بارے میں، مقتولین احد کے بارے میں ایک زبردست قسم کا مرثیہ لکھا تھا، اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اس مرثیے کا پھر جواب بھی دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد یہ نجران پہلے چلے گئے، وہاں سے بھاگ گئے، پھر واپس آئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے اپنی خطاؤں پہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، معافی مانگی، اور نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد وہ زبان جو مسلمانوں کے خلاف چلتی تھی، وہ زبان پھر مسلمانوں کے حق میں چلنے لگی، اور کلمہ شہادت کے بعد مسلمانوں کے حق میں نبی علیہ السلام کی شان میں یہ لکھنے لگے، اور نعت رسول انہوں نے بھی لکھی، اور تمام ارباب سیر نے ان کے نعتیہ اشعار نقل کیے ہیں۔ یہ پھر وہی بات آ گئی کہ جو پہلے ہم سے غلطی ہو گئی ہے اس کو درست کیسے کرنا ہے۔
ایک اور شخص تھا، وہ بھی شاعر تھا، بہت گستاخی کرتا اپنے اشعار میں، حبیرہ ابن وہاب مخزومی، یہ ام ہانی کے شوہر، یہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر تھا۔ فتح مکہ کے موقع پہ بھاگ گیا۔ اس کے بارے میں بھی حکم یہ تھا، اخذو پکڑ لو، قتلوا جا ملے قتل کر دو۔ تو خیر یہ نجران چلا گیا، پھر نجران سے شام چلا گیا، وہاں جا کے عیسائی ہو کے عیسائیت میں ہی پھر یہ بندہ مر گیا۔ ایک خاتون ہند بن ابی عتبہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، جنہوں نے جگر چبایا تھا حضرت حمزہ کا اور بہت مسلمانوں کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف زندگی گزاری تھی اور بڑی کوششیں کی تھیں، ان کو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جا ملے قتل کر دو، لیکن بہرحال یہ آئیں، حاضر ہوئیں اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے اسلام قبول کیا۔ بہت ذہین تھیں، ان کی باتیں پچھلی دفعہ کچھ گزر چکی ہیں، تاہم ایک بات یہ، جب یہ اپنے گھر گئیں، ان کی دو باتیں بتاتا ہوں۔ جب یہ اپنے گھر گئی تو بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے گھر میں، جیسے رکھتے تھے لوگ، اور یہ تو سردار کی بیوی تھیں تو اور بھی زیادہ شاید ہو سکتے ہیں گھر میں ہو۔ گھر جاتے ہی سارے بتوں کو توڑ دیا، کہا تمہاری وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، تم ہی نے تو ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا تھا، ہم تو سمجھتے تم کچھ کرو گے، تم نے تو کچھ نہیں کیا۔ پھر اپنے ہاتھوں سے سارے بتوں کو توڑ دیا اپنے گھر کے۔ ایک ان کی یہ بات۔ دوسری بات جو پچھلی دفعہ سنا چکا ہوں، نبی علیہ السلام نے جب ان عورتوں سے، جن میں یہ بھی تھیں، بیعت کے کلمات پڑھائے اور وعدہ لیا کہ تم زنا نہیں کرو گی، تو یہ وہ عورت ہے جس نے زندگی کفر پہ گزاری۔ حیران ہو کے پوچھا کیا کوئی شریف عورت بھی کر سکتی ہے زنا؟ یہ اس زمانوں کے کافروں کا حال تھا، آج ہم مسلمانوں کو دیکھ لیں کیا ہے۔ تو بہرحال یہ سب معاملات ہوا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں حکم تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر آ گئے، سفید بال، بوڑھے، بڑی عمر۔ جب قریب آئے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ ابو بکر ان کو کیوں لے کر آ گئے، مجھے کہتے میں چلا جاتا۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، ان کا آنا زیادہ مناسب تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آنا ہی مناسب تھا، آپ اس بات کے مستحق ہیں کہ یہ آئیں، آپ کا جانا تو مناسب نہیں ہے، ان کا آنا مناسب تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پاس بٹھایا، اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ پھیرا اور فرمایا مسلمان ہو جاؤ۔ وہ مسلمان ہو گئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، ان کو خضاب لگایا جائے، لیکن بلیک کلر کا نہ لگانا، سیاہ اور کالا نہ لگانا، کوئی اور کلر جو ہے وہ لگا لو۔ نبی علیہ السلام خوش ہوئے ان کے اسلام لانے سے۔ خوش کیوں ہوئے؟ صدیق کے والد، خوشی ہونی چاہیے تھی، اور ویسے بھی کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو خوشی کی بات ہے۔ یہاں سیرت حلبیہ میں علامہ حلبی رحمہ کا عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا، ایک عاشق رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو قحافہ میرے والد کے ایمان کی خوشی تو آپ کو ہو رہی ہے، مجھے بھی ہے، لیکن اگر ابو طالب آپ کے چچا مسلمان ہو جاتے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے، کہ وہ آپ کے زیادہ قریب تھے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ آگے ایک اور شخص ہے صفوان ابن امیہ۔ یہ امیہ بن خلف کے بیٹے ہیں، اپنے باپ امیہ کی طرح اسلام کے مسلمانوں کے شدید دشمن، بڑا سردار، بہت مالدار، اسلحہ ڈیلر بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ لوگ لڑائیوں کے لیے ان سے ہتھیار ادھار پہ قیمتاً اس طرح سے لیا کرتے۔ خود نبی علیہ السلام نے حنین کے موقع پہ ان سے کچھ ہتھیار لیے عاریتاً، پھر جو واپس دیے۔ یہ شخص بھی، انہوں نے بھی زندگی جو ہے نا نبی علیہ السلام کے خلاف ہی گزاری۔ مکہ فتح ہو گیا، انہوں نے کہا جی مجھ جیسے بندے کو تو معافی نہیں ملنی، تو یہ بھاگ گئے، جدہ پہنچ گئے۔ ایک اور صحابی تھے عمیر ابن وہاب، پیچھے واقعات میں گزر چکا ہے کہ صفوان بن امیہ نے ان کو پیسے دے کے مدینہ بھیجا تھا کہ جاؤ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دو۔ اب یہ عمیر بن وہاب تو نبی علیہ السلام کے پاس آ کے مسلمان ہو چکے تھے، اب جب یہ بھاگ گئے نا، صفوان بن امیہ بھاگ گئے، عمیر بن وہاب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، صفوان بڑے احسانات ہیں اس کے میرے اوپر،
وہ ایک امیر آدمی ہے، سردار ہے، میں غریب آدمی ہوں، بڑے احسانات ہیں اس کے، اگر آپ اس کو معاف کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو سمندروں سے زیادہ گہرا تھا، آپ نے جان کے دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور بات ذرا توجہ سے حوصلے کے ساتھ سنیے گا۔ عمیر بن وہاب نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اسے معاف تو کر دیا، میں جا کے اسے اطلاع بھی دے دوں گا، لیکن وہ ایک بہت بڑا سردار اور میں ایک عام سا آدمی ہوں، اور اتنی بڑی بات ایک عام سے آدمی کی زبان سے نکلے، وہ ہو سکتا ہے یقین نہ کرے، میری بات کو مذاق میں ہنسی میں لے لے، نہ مانے، تو اگر آپ اپنی کوئی نشانی دے دیں تو بڑی آپ کی مہربانی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن خدا کے لیے، ابھی جو مسلمان نہیں ہے نا، اتنے بڑے دشمن کے لیے جو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس کے دشمن ہے، اپنا مبارک عمامہ اتارا اور اتار کے دیا، جاؤ اس کو جا کے دے دو، بتا دو کہ تمہیں امان دے دی گئی، تمہارے قتل کے آرڈر واپس لے لیے گئے۔ ایسا دل تھا نبی علیہ السلام کا۔ ہم تو کسی کی زبان سے نکلا ہوا بول معاف نہیں کرتے، اس نے اس وقت مجھے یہ کہہ دیا تھا، 10 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا، 20 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا، میں شادی میں گیا اس نے مجھے وقت نہیں دیا، مجھے اچھی جگہ بٹھایا نہیں، مجھے پوچھا نہیں، آ کے کھانا نہیں کھایا، آپ نے کیا کیا، ان کے گھر میں شادی تھی مجھے بلایا نہیں۔ ایسی ہماری دن رات کی لڑائیاں، میرے بارے میں وہاں بات کر دی۔ کن فضول باتوں کے اوپر ہم آپس میں برسوں ناراضگیوں کو ختم نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک عمامہ اتار کے دیا، جاؤ اس کو جا کے بتا دو۔ عمیر ابن وہاب خوش ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمامہ لے کے صفوان کو تلاش کیا اور جا کے کہا کہ صفوان تمہیں امن مل چکا ہے، واپس آؤ اور چلو نبی علیہ السلام کے پاس۔ ہی کیسے مجھے امن مل سکتا ہے، کوئی گارنٹی دو، کوئی ثبوت۔ تو عمیر ابن وہاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک عمامہ نکال کے دکھایا کہ یہ دیکھو یہ اتنے مہربان ہیں، تمہارے معافی کے اعلان کے ثبوت کے لیے، تمہارے دل کی تسلی کے لیے اپنا عمامہ بھیجا ہے، کافر کے دل کی تسلی کے لیے کہ تجھے امان مل چکی ہے، آ جا واپس، عمامہ بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تھے اخلاق نبی علیہ السلام کے۔ ارے بھائیو، سر پہ پگڑی رکھنا سنت، ٹخنے ننگے رکھنا مردوں کے لیے سنت، اور سنت کے مطابق کرتا لباس وغیرہ پہننا یہ سنت، داڑھی رکھنا سنت، یہ ساری سنتیں تو ہیں، لیکن لوگوں کو معاف کرنا بھی تو سنت ہے، اپنے اور پرائے کو معاف کرنا بھی تو سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق ایسے ہیں کہ یہودی، عیسائی، کافر، دشمن، منافق آپ کی خدمت میں آیا اور آپ کے اخلاق سے مسلمان ہو گیا، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے سگے بھائی ہم سے راضی نہیں۔ ہمارے کیا اخلاق ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ خیر، اب جب وہ بات ہو گئی تو نبی علیہ السلام کے پاس وہ آ گئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد اب صفوان بن امیہ کا انداز دیکھیں کہ جی میں نے سنا ہے آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں نے تمہیں امن دے دی ہے، امان دے دی ہے، تمہاری جان کی امان ہے، اب قتل نہیں کیا جائے گا۔ کہ جی میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی اسلام قبول کرنے کا۔ اچھا ایسا کریں، مجھے 2 مہینے کی مہلت دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کو 4 مہینے کی مہلت ملتی ہے۔ وہ 4 مہینے پورے نہیں گزرے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، اگلے انشاءاللہ واقعہ اس کا آئے گا۔ اچھا اگلی بدھ کو تو ہم لوگ چترال جا رہے ہیں، اگلی بدھ کو بیان نہیں ہوگا، اتوار کو روٹین کا خانقاہ میں جو ہوتا ہے وہ ہوگا، اگلی بدھ کو بیان نہیں ہوگا۔ چترال سے واپسی پہ پھر انشاءاللہ یہ جو 55 نمبر قسط انشاءاللہ پھر وہ بیان ہوگی، اس میں پھر غزوہ حنین انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہ غزوہ حنین میں بھی ساتھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے واپسی پہ ان کو خوب ڈھیر ساری بکریاں دی، بہت بڑی تعداد میں، بے شمار۔ خوش ہو گئے، کہنے لگے ایسی سخاوت نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت سہیل ابن عمر
رضی اللہ تعالیٰ یہ اسلام لے کر آئے۔ یہ قریش کے اشراف میں سے تھے، ان کے سرداروں میں سے تھے، بہت اچھی پرسنالٹی تھی اور یہ خطیب قریش کہلاتے تھے۔ صلح حدیبیہ میں جب یہ آئے نا قریش کی طرف بات کرنے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اب کچھ آسانی ہو جائے گی۔ تو فتح مکہ کے دن یہ چھپ گئے، اپنے گھر کے اندر نظر بند ہو گئے، دروازے بند کر لیے، اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ بھائی نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا کے میری جان کی امان تو لاؤ۔ بیٹا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیہ السلام نے کیسے استقبال فرمایا، کہا بیٹے کو کہ ٹھیک ہے میں نے امن دیا، آپ ان کو لے کر آئیں، اور صحابہ سے مخاطب ہو کے بیٹے کے سامنے یوں فرمایا کہ جو شخص سہیل سے ملے اس کی طرف تیز نظروں سے نہ دیکھے، قسم ہے میری زندگی کی، قسم ہے میری زندگی فالعمری، قسم ہے میری زندگی کی کہ سہیل بڑا عقل مند اور شریف ہے، اور سہیل جیسا شخص اسلام سے جاہل اور بے خبر نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں جب وہاں گھر میں سنی وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو اسلام کے دعوت اسلام سے پہلے جو بچپن میں تھے تب بھی بہت شریف تھے اور آج بھی نہایت شریف ہے۔ خیر یہ قریب آئے اور آ کے مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے بھی آ کے پھر مسلمان ہونے کے بعد کیا کہا کہ یا رسول اللہ، آج سے پہلے جتنا میں نے مال اسلام کے خلاف خرچ کیا اب اتنا میں اسلام کے لیے خرچ کروں گا، اور جتنی لڑائیاں میں نے اسلام کے خلاف لڑی آج کے بعد اتنی میں اسلام کے لیے لڑوں گا۔ ان کے زندگی کے حالات میں ایک واقعہ بڑا عجیب ہے کہ بہت شریف، عقل مند اور دانا تھے، بہت دانا قسم کے آدمی تھے۔ ان کا واقعہ ذرا سنیں دل کے کانوں سے، بس ہم انشاءاللہ 3-4 منٹ آج زیادہ ہو جائیں گے تو پورا کر لیتے ہیں، اگلے بدھ کو تو آپ کو ویسی چھٹی مل جائے گی، تو آج چند منٹ زیادہ جو ہے نا وہ کر لیں۔ دور فاروقی ہے اور کوئی اہم معاملے کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بلایا ہوا ہے، اب مسلمان جمع ہیں، اب دربار خلافت اندر ہے اور کچھ گروہ بائی گروپ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ تو اس میں قریش مکہ کے بڑے بڑے یہ سردار جو یہ آج جن کا ذکر آیا، یہ مسلمان جو ہوئے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جناب سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ کئی اور بڑے بڑے جو مشائخ تھے ان کے قریش کے بڑے بڑے سردار، یہ بھی موجود تھے۔ اب حضرت عمر کے پاس جانا ہے، دروازے پہ بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے کن کو بلایا؟ حضرت بلال کو، حضرت عمار کو، حضرت یاسر، اس طرح کے لوگوں کو بلایا، غزوہ بدر کے بدریین لوگوں کو بلایا، اب وہ سارے غربا، اب یہ امیر لوگ تھے اور یہ اس میں تھے۔ تو ابو سفیان ایک بات وہاں پہ کہہ گئے، زبان سے جملہ نکل گیا کہ یہ تو پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ان فقیروں کو، غریبوں کو ہم پہ اہمیت دی جا رہی ہے اور ہمیں کوئی ویلیو نہیں دی جا رہی، ہمیں بلایا نہیں جا رہا، ہمیں اول ترجیح نہیں دی جا رہی، اور ایسا تو منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ غلاموں کو بلایا جا رہا ہے اور ہم بڑے بڑے سردار مکہ کے رئیس ہمیں جناب باہر بٹھایا ہوا ہے، ہم ویٹنگ لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کی کوئی بات کہی۔ تو وہاں سہیل ابن عمر نے ابو سفیان اور باقی سارے بڑے بڑے جو قریش کے سردار جو سارے مسلمان ہو چکے تھے، ان کو ایک خطاب فرمایا، وہ سنیں، بڑا مزیدار ہے۔ انہوں نے فرمایا اے قوم، میں خدا کی قسم ناگواری اور غصے کے آثار تمہارے چہروں پر نمایاں دیکھ رہا ہوں، بجائے اس کے کہ تم کسی اور پر غصہ کرے تم اپنے اوپر غصہ کرو، تمہیں اپنے اوپر غصہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ دین حق کی دعوت جب ان کو دی گئی تھی اس وقت تمہیں بھی دی گئی تھی۔ دین حق کی دعوت جب ان کو دی گئی تھی اس وقت ہی تمہیں دی گئی تھی، یہ لوگ سنتے ہی دور پڑے اور تم نے پس و پیش کی اور پیچھے رہے، خدا کی قسم جس شرف اور فضیلت کو یہ لوگ لے کے چلے گئے، تمہارا اس شرف سے محروم رہ جانا میرے نزدیک اس دروازے کی محرومی سے زیادہ بڑا ہے جس پر آج تم رشک کر رہے ہو۔ ارے سوچو تو صحیح، غور تو کرو، وہ جو والسابقون الاولون میں چلے گئے، بدریین بن گئے، تم ان کا مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتے ہو۔ تو اصل چیز تو درجے وہ ہیں، اس دروازے کی کیا بات کر رہے ہو کہ حضرت عمر نے ان کو بلا لیا تمہیں بھی بلا لیں گے؟ اتنا ہی ہے نا کہ ان کی بھی ملاقات ہو گئی، تمہاری بھی ہو جائے گی، لیکن وہ جو اسلام قبول کرتے ہی جو ان کے درجات بلند ہو گئے وہ تو تمہیں نہیں مل سکتے۔ تمہیں تو اس پہ غور کرنا چاہیے، سوچنے والی باتیں تو یہ ہیں۔ اور آگے فرمایا اے قوم، یہ لوگ تم سے سبقت لے گئے، جو تمہاری نظروں کے سامنے ہیں تمہیں نظر آ رہے ہیں،
اور تمہارے لیے اس شرف اور فضیلت کے حاصل ہونے کا اب کوئی راستہ نہیں رہا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی دین تھی جسے مل گئی۔ پھر آگے فرمایا اب اس کھوئے ہوئے شرف کے تدارک کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، کوئی صورت ہے، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں جانبازی اور سرفروشی دکھاؤ، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کی نعمت اور دولت جو ہے وہ عطا فرمائے اور تمہارے مسائل کو حل کرے۔ حضرت سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر اپنی تقریر کو مکمل کیا، دامن جھاڑا اور اسی وقت جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور اس زندگی بھر لڑتے رہے اور پھر یرموک کے میدان میں شہید ہو گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یرموک میں شہید نہیں ہوئے، طاعون امواس میں وفات پائی، بہرحال شہادت ان کو مل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد ابو لہب، ان کے دو بیٹوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے بعد مجھے کہا کہ تمہارے دو بھتیجے عتبہ اور معتب کدھر ہیں، ان کو لے کر آؤ۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں گیا اور اپنے بھائی ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں کو لے کر آیا، اور کہیں چھپے ہوئے تھے، میں ان کو تلاش کر کے لے کر آیا نبی علیہ السلام کے پاس، اور نبی علیہ السلام نے ان پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، بیعت کی، اور پھر نبی علیہ السلام کیونکہ حرم میں ہی تھے کھڑے ہو گئے اور دونوں کو پکڑ کے باب کعبہ کے قریب ملتزم پر تشریف لائے، دیر تک دعائیں ان کے لیے کرتے رہے، اور جب واپس آئے تو آپ کے چہرے پہ خوب مسکراہٹ تھی۔ حضرت عباس نے پوچھا اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، خوش و خرم رکھے، ابھی کی یہ مسکراہٹ کس بات کے اوپر ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی یا اللہ مجھے میرے چچا کے یہ دونوں بیٹے عتبہ اور معتب عطا کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دیے۔ تو رشتہ داروں کے لیے بھی دعائیں کرتی رہنے چاہیے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے بارے میں روایت اس طریقے سے ہے کہ صلح حدیبیہ میں اسلام لا چکے تھے لیکن اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، اور یہ فتح مکہ کے موقع پہ اس کا اظہار کر دیا۔ اور حضرت ابو سفیان یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، کاتب وحی ہیں، اور ان کی بہن ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں ہیں۔ ماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ رشتہ بتائیں، ماں کا بھائی کون؟ ماموں۔ تو بھائی اگر ان کی بہن امت کی ماں ہے تو یہ امت کے ماموں ہو گئے، تو بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ سے محبت عطا فرمائے۔ تو آج یہ کچھ واقعات تھے جو فتح مکہ کے بعد یہ لوگوں کی معافی کے اور بعض لوگوں کے قتل کے جو ہیں یہ پیش ہوئے واقعات ہوئے تھے، ان کا کچھ ذکر ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو بیعت ہونا چاہے وہ بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، اور دوسری چیز ہے درود شریف، دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ۔ تیسری قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، چوتھی وقوف قلبی، پانچویں مراقبہ، اور چھٹی رابطہ شیخ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم۔